کیا آپ کو جوڑوں میں درد یا سوجن یا گٹھیا کی شکایت ہے یا خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے ان قدرتی پھلوں کی جو نہ صرف یورک ایسڈ کم کرتے ہیں بلکہ آپ کے جسم کو ڈی ٹاکس بھی کرتے ہیں، مطلب جسم سے زہریلے مادوں کا بھی اخراج کرتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کن پھلوں سے پرہیز کرنا چاہیے یا کن پھلوں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ یورک ایسڈ جسم میں اس وقت بنتا ہے جب ہم پروٹین اور پیورین جیسی بھرپور غذائیں کھاتے ہیں، جیسے گوشت، کلیجی، مچھلی یا الکوہل وغیرہ پیتے ہیں۔ عام طور پر ضرورت سے زیادہ یورک ایسڈ پیشاب کے راستے یا ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جسم کے لیے نہایت اہم اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو مضر صحت خلیات کو ناکارہ کرتا ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق یہ دماغی نشو و نما اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، لیکن اگر اس کی مقدار بڑھ جائے یا گردے صحیح طرح سے کام نہ کریں تو اس سے کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہو کر درد اور گٹھیا کا باعث بن سکتا ہے، جسے طبی زبان میں نقرس کہتے ہیں۔ شریانوں میں جمع ہو کر دوران خون میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس اور ذیابیطس جیسی مہلک قسم کی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے ادویات وغیرہ تو دی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو اسے کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ پھل کیوں ضروری ہے؟ پھل نہ صرف وائٹامنز اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ یہ جسم کو الکلائن بھی بناتے ہیں یا الکلائن کرتے ہیں، مطلب جسم کی تیزابیت کم کرتے ہیں، گردوں کی صفائی بھی کرتے ہیں اور سوجن بھی کم کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے خاص پھل ہیں جو یورک ایسڈ کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ یورک ایسڈ کم کرنے والے پھلوں میں پہلا پھل ہے چیری۔ چیری میں موجود جو ہے اینتھوسائننز موجود ہوتے ہیں چیری میں، جو ایک قدرتی دافع سوزش خاصیت رکھتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق روزانہ چیری کھانے سے گٹھیا کے دورے کا جو خطرہ ہے وہ تقریباً 35% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ روزانہ 1 کپ تازہ چیری یا آدھا کپ چیری کا جوس پی سکتے ہیں۔ دوسرا پھل ہے سیب۔ سیب میں میلک ایسڈ پایا جاتا ہے جو یورک ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ یہ جگر کی صفائی کرتا ہے اور ہاضمے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ ایک درمیانے سائز کا سیب چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اسے اچھی طرح سے دھو کر کھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تیسرا پھل ہے، پھل تو کیا ہے، پھلوں کی ایک قسم کہہ لیں آپ، ہے جسے سٹرس فروٹس کہتے ہیں، جیسے لیمو ہے، مالٹا، کینو وغیرہ۔ یہ سب وائٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ جو ہے گردوں کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں اور یورک ایسڈ کو جسم میں نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں اگر آپ 1 عدد نیمبو کو نچوڑ کر پئیں تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا بھی پھلوں کی قسم ہی ہے جنہیں بیریز کہتے ہیں، مثلاً اسٹرابیریز، بلو بیریز، رس بیریز وغیرہ۔ ان میں خاص قسم کے فلیوونوائڈز پائے جاتے ہیں جو یورک ایسڈ کم کرنے میں مددگار ہیں۔ یہ سوجن بھی کم کرتی ہیں۔ انہیں آپ ناشتے یا اسنیک کے طور پر کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ پانچواں پھل ہے پپیتا۔ پپیتے میں پیپین نامی انزائم ہوتا ہے جو ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور اس میں وائٹامن سی بھی ہوتی ہے جو یورک ایسڈ کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ تقریباً 1 کپ کے قریب پکا ہوا پپیتا جو ہے وہ کھانے سے اچھا فائدہ مل سکتا ہے۔ چھٹا پھل ہے کیلا۔ کیلے میں کیلشیم ہوتا ہے موجود جو گردوں کو یورک ایسڈ نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسم کو الکلائن بھی بناتا ہے۔ روزانہ ایک درمیانے سائز کا کیلا کھانا بھی کافی فائدہ مند ہے، خاص طور پر صبح کے وقت۔ ساتواں پھل ہے انناس یعنی پائن ایپل۔ انناس میں ایک کیمیکل برومولین پایا جاتا ہے جو ایک قدرتی سوزش کم کرنے والا انزائم ہے، لیکن انناس کھانا ہو تو ہمیشہ تازہ کھائیں۔ یہ جو ڈبے میں ملتے ہیں انناس، جو بند ڈبے میں ملتے ہیں، ٹین ڈبے کے ڈبے وغیرہ میں، ان سے پرہیز کریں تو اچھا ہے۔ تو یہ تو ہیں وہ 7 پھل جو یورک ایسڈ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ وہ کون سے پھل ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے؟ تو ان میں آج کل ویسے آم کا سیزن ہے، لیکن آم، انگور، لیچی اور خشک میوہ جات وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان سے پرہیز کریں تو اچھا ہے کیونکہ ان میں اصل میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جسے فرکٹوز کہتے ہیں، تو ان کا استعمال محدود رکھیں، خاص طور پر اگر گٹھیا کی شکایت ہو تو، اور اگر خاص گاؤٹ کا اٹیک ہو تو اور بھی ڈینجرس ہے۔ ہارٹ اٹیک کی طرح گاؤٹ کا بھی اٹیک ہوتا ہے۔ اس میں ایک دم سے ایک جوڑ یا 1 سے زیادہ جوڑ میں بھی ہو سکتا ہے،
یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہیں یعنی ذرات ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ سوجن لالی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور سوزش بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر پاؤں کے انگوٹھے میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا یورک ایسڈ بڑا ہو انہیں چاہیے کہ دن میں 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ پانی جو ہے وہ خون سے یورک ایسڈ نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ چکنائی، گوشت اور الکحل وغیرہ سے پرہیز کریں، وزن پر کنٹرول رکھیں، روزانہ کسی قسم کی ورزش وغیرہ کو اپنا معمول ضرور بنائیں، اور کم پیورین والی غذا کا استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہ بھولیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو گاؤٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پرہیز اور غذا پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ایسے پھلوں کا بھی استعمال جاری رکھیں جو یورک ایسڈ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا پھل آپ کے خیال میں آپ کھا سکتے ہیں یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔